ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وجه الله يبتغي بذلك وجه الله لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي کا مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. یہ صحابی اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ ان کی حدیث ہے. قصہ ان کا یہ ہے کہ یہ نماز با جماعت پڑھتے تھے، لیکن پھر ان پر بڑھاپا آ گیا اور کئی عذر ان کو لاحق ہو گئے تو جانا دشوار ہو گیا. نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر آئیے اور کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھیے، 2 نفل پڑھیے، تاکہ اس جگہ کو میں اپنی مسجد بنا لوں. باہر نکلنا میرا مشکل ہے تو وہیں میں پھر نماز پڑھا کروں. تو آپ آئیے برکت کے لیے وہاں نماز پڑھیے، پھر میں اس کو ہمیشہ کے لیے مسجد بنا لوں. پیارے پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے گھر چلے گئے. لوگ جمع ہو گئے، گھر والے بھی، پڑوسی بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ یہاں پڑھ دیجیے. آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کی ضیافت کی، کچھ کھانے کا اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کھانے کے لیے. باتیں شروع ہو گئیں. ایک شخص کا ذکر ہوا، اس کا نام تھا مالک بن دخشن. مالک بن دخشن. اور دراصل اس کا چہرہ زیادہ دوسروں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. تو بعض صحابہ کی زبان سے نکل کے اس میں تو نفاق ہے، اس میں تو نفاق ہے. اپنوں کی مفاد کی بات نہیں کرتا، دوسروں کے مفاد کی بات، اس میں تو نفاق ہے. فرمایا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو. وہ شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے. اور تم جانتے ہو کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا اس شخص پر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اعتراف کر لے، اس کی گواہی دے. اور گواہی اس طرح دے کہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس عقیدے کی گواہی دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا. یہ حرام کرنا بھی 2 قسموں پر ہے. یا تو مستقل حرام، پورا حرام، کہ وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دے. اور یا پھر وہ ناقص حرام ہو، یعنی گناہوں کی سزا پالے، جہنم میں داخل ہو اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو حرمت یا تو مستقل ہے، اور یا پھر وہ حرمت ایک وقت کے بعد شروع ہو. کچھ وقت اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا ابتداءً، پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کی توحید کی برکت سے. تو یہ حدیث بھی عقیدہ توحید کی فضیلت ہے. اور اس میں ایک اہم تنبیہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے ظاہر کو دیکھیں اور ظاہر کو دیکھ کر اس پر حکم لگائیں. ایک شخص اگر کلمہ گو ہے اور توحید کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو آپ کبھی منافق نہ کہیں، مشرک یا کافر نہ کہیں. یعنی یہ تکفیر معین، یہ دین اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، دین اسلام کے خلاف عقیدہ. اللہ کے پیارے تم نے روک دیا. یہ کلمہ گو ہے اور اس کی کلمہ گوئی کا اعتبار کرو. اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام.